اللهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. السلام علیکم ناظرین. سعودی شاہی خاندان کا وہ شہزادہ جسے دنیا سلیپنگ پرنس کے نام سے جانتی تھی آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے. ہم بات کریں ولید بن خالد بن طلال کی، وہ نوجوان شہزادہ جو 20 سال تک کوما کی حالت میں زندگی اور موت کے درمیان معلق رہا. آج وہ طویل سفر آخر کار مکمل ہو گیا. ایک ایسا سفر جو کبھی جاگتے ہوئے شروع ہوا تھا لیکن سوتے ہوئے ختم ہوا. معزز دوستو، یہ کوئی عام شہزادہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کہانی کوئی عام داستان ہے. اس پر ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، لیکن آج ہم آپ کو اس کہانی کا وہ پہلو دکھائیں گے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک باپ کی محبت، وہ قربانی، وہ دعا جو 20 سال تک نہیں تھکی، نہیں جھکی اور نہیں رکی. ایک ایسا باپ جس نے دنیا کو حیران کر دیا کہ باپ بھی ماں سے کم نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس شہزادے پر یہ نوبت کیوں آئی، وہ حادثہ کیا تھا، ڈاکٹرز نے کیا کہا اور 20 سال تک وہ کیسے زندہ رہا. یقین مانیں یہ ویڈیو صرف ایک خبر نہیں، ایک سبق بھی ہے، ایک داستان محبت، ایک پیغام صبر. تو ناظرین، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک شہزادے کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو کسی بھی آزمائش سے گزر رہا ہے یا کسی امید پر زندہ ہے اور کسی دعا کا منتظر ہے. ناظرین گرامی، یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 2005 سے سعودی عرب کی ایک مصروف شاہراہ پر، جہاں نوجوان شہزادہ ولید بن خالد بن طلال اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے. سب کچھ معمول کے مطابق تھا، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی بیماری اور نہ ہی کسی خطرے کا اندازہ. لیکن قسمت نے ایک لمحے میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا. ایک شدید اور خطرناک سڑک حادثہ پیش آیا، اتنا شدید کہ لمحوں میں گاڑی کا ڈھانچہ مڑ گیا اور شہزادہ ولید شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیے گئے. شاہی خاندان کے فرد ہونے کے ناطے فوری طور پر سعودی عرب کے بہترین ڈاکٹرز، جدید ترین مشینری اور عالمی سطح کی میڈیکل ٹیمیں ان کے علاج پر لگا دی گئیں. ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن چند ہی گھنٹوں بعد ڈاکٹرز نے ایک دردناک خبر دی کہ شہزادہ کوما میں جا چکا ہے. پیارے دوستو، کوما کا مطلب صرف بے ہوشی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا خاموش اندھیرا ہے جہاں انسان کی آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں لیکن شعور ختم ہو چکا ہوتا ہے. جسم زندہ ہوتا ہے لیکن روح جیسے کہیں اور جا چکی ہو. ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا کہ اب صرف دعا ہی ایک راستہ ہے. کوئی علاج، کوئی دوا، کوئی سہولت، کچھ بھی اس کو ہوش میں لانے کی ضمانت نہیں دے سکتے. یہاں پر ایک لمحے رک کر سوچئے کہ ایک ایسا نوجوان جو ابھی زندگی کی شروعات پر تھا، جس کے سامنے شاہی زندگی کے لاتعداد مواقع تھے، عزت، دولت، طاقت، لیکن سب کچھ ایک جھٹکے میں چھن گیا اور صرف ایک بے حرکت جسم باقی رہ گیا جو ایک ICU روم میں سانس لے رہا تھا، وہ بھی مشینوں کے سہارے. ناظرین، شہزادہ ولید اس وقت صرف 20 سال کے تھے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جب نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں. لیکن اس شہزادے کا ہر خواب، ہر ارادہ، ہر حرکت بس وہیں رک گئی. یہ کوئی عام آزمائش نہیں تھی، یہ وہ موڑ تھا جہاں زندگی تو رک گئی لیکن دعاؤں کا سفر شروع ہوا. جی ہاں دوستو، اس دنیا میں آپ نے ماؤں کی محبت کے ہزاروں قصے سنے ہوں گے، لیکن اگر آپ کو کبھی ایک باپ کی محبت کی انتہا دیکھنی ہو تو خالد بن طلال کا نام یاد رکھیں. وہی خالد جو نہ صرف سعودی شاہی خاندان کے فرد ہیں بلکہ ایک ایسے باپ ہیں جنہوں نے 20 سال تک اپنے بیٹے کو ہر روز بے ہوشی میں دیکھا، ہر رات اس کے پاس گزارتی اور ہر لمحہ اس کے جاگنے کی دعا کی. جب ڈاکٹرز نے کہا کہ اب صرف معجزہ ہی کچھ کر سکتا ہے، تب یہ باپ ہر روز اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر معجزے کا انتظار کرتا رہا. عام طور پر شاہی خاندانوں کے افراد اپنی اولاد کی خبر دور سے ہی لیتے ہیں، لیکن خالد بن طلال نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک شہزادہ نہیں، وہ ایک عظیم باپ بھی ہے. ہر عید، رمضان یا قومی دن خالد بن طلال نے وہ سب کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ ICU میں منایا. جی ہاں، وہ اسپتال کے اس کمرے کو عید کی مناسبت سے سجاتا، وہاں خوشبوئیں لگاتا، روشنیوں سے ماحول کو جگمگاتا تاکہ اس کا بیٹا اگر ہوش میں نہ بھی آئے تب بھی محسوس کر سکے کہ باہر خوشی ہے اور وہ اکیلا نہیں ہے. رمضان کی تاک راتوں میں یہ باپ وہیں اسی اسپتال کے کمرے میں قیام کرتا، نمازیں پڑھتا اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو بلاتا کہ وہ اس کے کمرے میں آ کر دعا کریں. اس نے عرب دنیا کے مشہور ترین مفتیان کرام سے دعائیں کروائیں، پورے ملک کو التجائیں کی، سوشل میڈیا پر اپیلیں لکھیں، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی تصویریں شیئر کر کے لوگوں سے صرف دعا کی درخواست کرتا رہا.
اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا رہا جب اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ 3 اور بیٹے بھی تھے، لیکن یہ بیٹا ولید اس کا پہلا بیٹا تھا، اس کی امید، اس کا وارث اور اس کی روح کی روشنی۔ اس نے کبھی باقی بچوں کو کم نہیں سمجھا، لیکن ولید کے لیے اس کے دل میں جو مقام تھا وہ کسی بھی لفظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ معزز دوستو، ہم میں سے اکثر اپنے باپ کو سخت دل سمجھتے ہیں، لیکن خالد بن طلال نے ہمیں یہ سبق دیا کہ باپ بھی رو سکتا ہے، تڑپ سکتا ہے اور بیٹے کی محبت میں دنیا کو جھکا سکتا ہے۔ اس نے شاہی پروٹوکول، مرتبے، رتبے سب کچھ ایک طرف رکھ دیے اور صرف ایک باپ بن کر جیا۔ وہ اپنے غم میں بھی خدا کے شکر گزار رہا اور ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھتا رہا کہ جیسے بس آج وہ آنکھیں کھول دے۔ ایسا صبر، ایسی محبت اور ایسا عزم شاید ہی کسی اور کہانی میں آپ کو ملے۔ ناظرین گرامی، آج آخرکار وہ لمحہ آ گیا جس کا ڈر سالوں سے ہر سانس کے ساتھ خالد بن طلال کے دل میں چھپا ہوا تھا۔ 20 سال تک بے ہوش رہنے والا نوجوان شہزادہ، جس کے لیے ہر دعا مانگی گئی، ہر آنکھ نم ہوئی، ہر تہوار اسپتال کے کمرے میں گزرا، اب خاموشی سے اپنے رب کی طرف لوٹ چکا ہے۔ جب یہ خبر آئی تو صرف سعودی عرب نہیں بلکہ پوری عرب دنیا، حتیٰ کہ دنیا بھر کے وہ لوگ جو اس شہزادے کے لیے دعا گو رہے، سب کے دلوں پر اداسی چھا گئی۔ خالد بن طلال نے خود اس بات کی تصدیق کی، نہایت افسردگی، صبر اور قرآن کی آیات کے ساتھ، کہ اب اس کے بیٹے کا سفر مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، سوچئے کہ ایک باپ جس نے اپنی جوانی، اپنی راتیں، اپنی زندگی کا ہر قیمتی لمحہ ایک ایسے بیٹے کے لیے قربان کر دیا جو ایک بار بھی اسے دیکھ نہ سکا، جو ایک لفظ بھی نہ بول سکا، کیا اس باپ کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ کیا اس کے آنسو تھم گئے ہوں گے؟ لیکن پھر بھی اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا لکھا کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ کے ہر فیصلے پر لازم۔ یہ جملہ سن کر انسان اندر سے ہل جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ ایک باپ ہے، ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا باپ۔ لیکن اس کے اندر کی تڑپ، اس کی بے بسی، اس کی رضا، سب کچھ ایک عام انسان کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ کاش ولید ایک بار آنکھ کھول لیتا، صرف ایک لمحے کے لیے ابو کہہ دیتا تو شاید اس کے باپ کا صبر مکمل ہو جاتا۔ لیکن پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ شاید اللہ نے خالد بن طلال کو وہ مقام، وہ عزت اور وہ روحانی بلندی اسی غم کے ذریعے دی جو وہ کسی اور طریقے سے نہیں پا سکتا تھا۔ دوستو، اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ باقی نہیں ہے، سب نے ایک دن جانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جانا صرف ایک خبر نہیں ہوتا، وہ ایک عہد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج ولید بن خالد کی روح سکون میں ہے۔ وہ شاید اب دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا، کتنے آنسو بہائے، کتنی راتیں جاگا اور کتنی دعائیں کی۔